وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله مولانا العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو تاخیر کی تھوڑی سی معذرت چاہتے ہیں. آج ہمارا یہ دوسرا بیان ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے، بہار قرآن در ماہ رمضان کے حوالے سے. کل ہم نے جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اسے تھوڑا سا دوہرا دیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ علم و فہم کی کتاب ہے، غور و فکر کرنے کی کتاب ہے. اور اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی. آج میں آپ کے سامنے بات جہاں کرنے جا رہا ہوں کہ قرآن مجید اپنی جامعیت اور آفاقیت میں کائنات کی تمام کتابوں سے ممتاز ہے. در حقیقت اہل قرآن نے قرآن مجید کے صحیح مفہوم کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا. یہ قرآن مجید جس کے ساتھ آیا تھا اسے اللہ نے خلق عظیم کا وارث قرار دے کر بھیجا ہے. اور اگر قرآن مجید کو اس خلق پیغمبر کے ساتھ پیش کیا جاتا، اس سیرت و کردار کے ساتھ پیش کیا جاتا، تو یقیناً قرآن مجید کی افادیت بھی لوگوں کے سامنے آتی اور آج پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کی آفاقیت کو تسلیم کر لیا جاتا. لیکن آفاقیت کو تسلیم نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آفاقیت اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن جن لوگوں نے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے ان لوگوں نے قرآن مجید کے اوپر عمل نہیں کیا بلکہ صرف آیات کو پیش کیا ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید ایک ایسی آفاقی کتاب ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ قرآن مجید میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ مقدس کتاب، یہ پاکیزہ کتاب جو کسی قسم کا جس میں شک نہیں ہے. اس قرآن مجید میں یہ اعلان بھی 1400 برس پہلے کیا گیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے تو تم پھر اپنے تمام گواہوں کو اللہ کے علاوہ جمع کر کے لاؤ اور فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کے مثل کی ایک صورت بھی لے کے آؤ. لیکن 1400 سال میں قرآن مجید کے اس چیلنج کو آج تک کسی نے قبول نہیں کیا ہے. کچھ لوگوں نے قبول کیا بھی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے قرآن مجید کے مقابلے میں چیلنج کرنے کے بعد. پھر قرآن مجید اعلان کرتا ہے فلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن مجید میں یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس قرآن مجید میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے. ہم اس کے اوپر بحث کریں گے اور آپ کے سامنے بات کریں گے اور اس چیز کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے کہ قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں اس میں لوگوں نے اختلافات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. اسحاق کندی نامی ایک فلسفی عالم امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے. اس نے باقاعدہ کتاب مرتب کی تھی تناقض قرآن کے حوالے سے. لیکن جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اس کے ایک شاگرد سے کہا کہ سنا ہے تمہارے استاد نے کوئی کتاب لکھی ہے تناقض قرآن کے حوالے سے؟ کہا ہاں جناب لکھی تو ہے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اس سے پوچھنا کہ تم نے آیات قرآنی کے جو معنی مراد لیے ہیں
صاحب قرآن آ جائے اور وہ کہے کہ میری مراد یہ نہیں ہے جو تم نے لی ہے، تو اس وقت تم کیا کہو گے؟ اس نے کہا جناب ہمارا استاد تو بہت تیز مزاج تند مزاج آدمی ہے، وہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو، ایک ہفتے تک اپنے استاد کی خصوصی خدمت کرو، اس کے ہاتھ پیر دباؤ، اس کی خدمت کرو، تو وہ تم سے مانوس ہو جائے تو پھر اس سے یہ سوال کر لینا۔ لہذا شاگرد نے کچھ عرصے استاد کی خدمت کرنے کے بعد جرأت کی اور اپنے استاد اسحاق کندی سے کہا کہ آپ نے جو یہ کتاب لکھی ہے تناقض قرآن، اگر صاحب قرآن آ جائے اور کہے کہ یہ میری مراد نہیں ہے جو آپ نے لی ہے، تو اس وقت آپ حق پر ہوں گے یا وہ حق پر ہوگا؟ جب یہ سوال اس نے سنا تو وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، شاگرد سے کہنے لگا کہ بتاؤ یہ سوال تمہیں کس نے بتایا، کس نے یہ مسئلہ تمہیں سجھایا ہے؟ اس نے کہا استاد بس میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا تو اچانک میرے ذہن میں یہ سوال آیا، کہا کہ بیٹا تم میرے شاگرد ہو، میں تمہاری علمی قابلیت و صلاحیت کو بھی جانتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سوال تمہیں کس نے سجھایا؟ جب میری سمجھ میں یہ سوال نہیں آیا تو تمہاری سمجھ میں کیسے آ گیا؟ شاگرد نے بالآخر امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام بتایا۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام اس نے سنا تو فوراً کہنے لگا کہ واقعاً یہی خاندان ہے کہ جو حفاظت قرآن کر سکتا ہے، اور یہ سوال وہی کر سکتے ہیں، کسی اور کی مجال نہیں کہ یہ قرآن کے اندر یہ سوال کر سکیں۔ آج بھی کچھ لوگ اس قسم کے ہیں۔ اسحاق کندی نے وہ سارا مسودہ اٹھا کر زمین میں دفن کر دیا۔ آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی مجھ سے ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں کے اوپر اختلافات پایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن محکم ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن متشابہ ہے۔ تو حقیقت انہوں نے اعلیٰ محمد علیہ السلام سے قرآن مجید کی تفسیر لی ہی نہیں ہے۔ اگر لی ہوتی تو یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش ہی نہیں آتا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، قرآن مجید میں 3 آیتیں ایسی ہیں جو تینوں ایک دوسرے سے تناقض رکھتی ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں ایک جگہ کے اوپر کہا گیا کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وآخر متشابہات، سورہ مبارک بقرہ میں یا سورہ مبارک آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ ہے هو الذی انزل الیک الکتاب، جس نے تیرے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے۔ اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ جو ام کتاب ہے، کتاب کی اساس ہیں، وآخر متشابہات، اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں۔ دوسری جگہ پر قرآن مجید میں کہا گیا کہ الف لام را اور قیمت آیات ہو۔ اس قرآن مجید کی آیتیں ساری کی ساری محکم ہیں۔ پھر انزلنا کتابا متشابہا کا لفظ بھی آیا، ہم نے کتاب کو متشابہ نازل کیا ہے۔ تو یہ پوری کتاب متشابہ بھی ہے، پوری کتاب محکم بھی ہے، آدھی محکم ہے اور آدھی متشابہ ہے۔ معصومین علیہ السلام نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ قرآن مجید محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے مکمل طور پر محکم ہے، اور ان کے ماننے والوں کے لیے کچھ محکم ہے، کچھ متشابہ ہے، اور ہمارے دشمنوں کے لیے پورا قرآن متشابہ ہے۔ لہذا قرآن مجید کے اندر اس قسم کی آیات کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن درجہ بدرجہ اپنی افادیت لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اگر وہ محمد آل محمد ہو تو پورا قرآن محکم ہے، اور اگر عام آدمی ہو کہ جو ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوا اور جاہل پیدا ہونے کے بعد میں اس نے کچھ علم حاصل کیا تو اس کے لیے کچھ قرآن محکم کچھ متشابہ ہے، لیکن دشمنان آل محمد کے لیے پورے کا پورا قرآن متشابہ ہے۔ اس لیے یہ قرآن مجید فرقان حمید، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ لقرآن کریم،
لا يمسه الا المطهرون. اس آیت سے ایک مسئلہ ہمارے اس بیان کا واضح ہوتا ہے کہ بے شک یہ قرآن کریم ہے، عزت والی کتاب ہے. لا يمسه الا المطهرون، اسے چھو نہیں سکتا مگر وہ جنہیں پاک کر دیا گیا ہو. تو کیا یہ قرآن ہندو نہیں چھوتے، عیسائی نہیں چھوتے، غیر مسلم نہیں چھوتے؟ سبھی لیتے ہیں اس قرآن کو. کیا معنی ہے پھر لا یمسہ الا المطہرون کے معنی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کی ہدایت ان تک نہیں پہنچ سکتی ہے کہ جو پاک نہ کر دیے گئے ہوں. اسی لیے پاک کرنے والے کو نبی، رسول اور امام کہا گیا، اور جو پاک ہونے والے ہیں انہیں مسلمان، مومن کہا گیا، جو کلمہ پڑھنے کے بعد میں پاک ہوتے ہیں. اسی لیے پیغمبر کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری تزکیہ نفس ہے. اور یہ کتاب پاک و پاکیزہ نفسوں کو ہدایت بھی دیتی ہے اور پاک و پاکیزہ نفسوں کو رہنمائی بھی کرتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے بالکل سیدھے رستے کی طرف، جس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا ٹیڑھاپن نہیں ہے. عزیزان محترم، پھر کیا بات ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والے ٹیڑھے ہیں، ان کے اندر 73 فرقے پائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے فرقے پائے جاتے ہیں، جبکہ یہ قرآن نازل ہوا ہے حق کے ساتھ. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، بے شک اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ. اب بالحق انزلناہ و بالحق نزل، ہم نے حق کے ساتھ قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے اس رستے کو اختیار کرنا پڑے گا جو رستہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. مثلا قرآن کو بھیجا ہے رسول کی طرف، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کو نازل کیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تجھے وہ واضح کر دے جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں ان کا اختلاف ہے اسے کھول کر تو نے بیان کرنا ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ قرآن آیا ہے رسول کی طرف اور رسول کے اوپر، یا علیکہ کا لفظ استعمال کیا گیا یا علیکہ کا لفظ استعمال کیا گیا. مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ مبارک ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، بے شک ہم نے کتاب تیری طرف نازل کیا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ تو لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. یہاں قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ واضح کر رہا ہے، اور یہ جو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جائے گا اپنی مرضی سے نہیں، اس کے اندر بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اپنے رب کے عذر سے اس صراط کی طرف لے کے جائے گا جو اللہ عزت والے، اللہ اور حمد و ثنا کا حق رکھنے والے اللہ کا رستہ ہے، اس کی طرف تجھے لے کے جائے گا. تو یہ انزلنا الیک الکتاب، انزلنا الیک الکتاب، اس قسم کی آیات موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں جگہ کہا گیا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا،
ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو گواہ بنا کر بھیجا تھا۔ تو اب قرآن مجید کی ان آیات سے نتیجہ آپ خود نکال لیں کہ قرآن مجید آیا ہے رسول کی طرف، رسول آیا ہے امت کی طرف، لہذا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے حوالے سے رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کو نازل کیا، بہت ساری آیتیں ہیں جو قرآن مجید کے تعارف میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بس دو چار باتیں آپ کے سامنے اور عرض کروں کہ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، سورہ مبارکہ انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پیغمبر کی زبانی کہ میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے، لِأُنذِرَكُم، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں۔ یہ بات بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں گا۔ وَمَن بَلَغَ، اور پھر یہ میرے بات جس تک پہنچے، تو ہم اس کے لیے پیغمبر قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے جو حدیث ارشاد فرما کر گئے ہیں، وہ حدیث تمام مکاتب فکر کے اندر بالکل واضح ہے۔ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی علی الحوض۔ یہ حدیث بھی متفق ہے کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ یہ دو چیزیں کیوں چھوڑ کر گئے پیغمبر اکرم؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ اس سے میں ڈراؤں گا یا وہ بات جس تک یہ قرآن پہنچے گا وہ ڈرائے گا۔ تو قرآن اور اہل بیت کو پیغمبر نے ساتھ کیا ہے، اور اسی لیے علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ لہذا جب ہم اس چیز کو آسانی کے ساتھ درک کر لیں اور اس روٹ کو سمجھ لیں کہ وہ قرآن جس میں کسی قسم کا شک نہیں، ایک قرآن مجید وہ ہے جس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، ما فرطنا من شیء، کوئی چیز فروگزاشت کی ہی نہیں گئی جس کا ذکر قرآن مجید میں نے کیا گیا ہو۔ فی کتاب مبین، کتاب مبین کے اندر اس کو جمع کر دیا گیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کا علم ہم نے امام مبین میں احصا کر دیا ہے۔ تو ایک قرآن ہے جس میں سارا علم موجود ہے، ایک وہ امام ہے جس کے اندر سارا قرآن مجید کا علم محفوظ ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم نے فرمایا میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں کا وزن ایک ہے، قرآن مجید بھی لائب ہے، میرے اہل بیت بھی بے عیب ہیں، قرآن مجید بھی پورے علم سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں اولین و آخرین کا ہر علم موجود ہے۔ ما فرطنا من شیء کا دعویٰ قرآن میں موجود ہے، ولا رتب ولا یابس اللہ فی کتاب مبین کا دعویٰ موجود ہے۔ اور پھر وارث قرآن جب منبر پر آیا تو اس نے آنے کے بعد میں کہا سلونی 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 ان طرق الصلاۃ فانی اعلم بها من طرق الحج، پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ فإن بين جنبي علوما كثيرا كالبحار الزواخر، اور میرے سینے میں علم ایسے موزوں ہیں جس طریقے سے سمندر میں موزیں مارتا ہوا پانی ہوتا ہے۔ خدا کی قسم میں اولین کا علم بھی جانتا ہوں، میں آخرین کی باتیں بھی جانتا ہوں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم کوئی ایسا سوال نہیں جس کو تم سوال کرو اور علی اس کا جواب نہ دے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ قرآن کب نازل ہوا، کون سا قرآن زمین پر نازل ہوا، کون سا آسمانوں پر نازل ہوا، کون سا پہاڑوں پر نازل ہوا، کون سا مسطح زمین پر نازل ہوا، کون سی آیتیں گھر میں نازل ہوئی، کون سی آیتیں مسجد میں نازل ہوئی، کون سی آیتیں حالت امن میں نازل ہوئیں، کون سی آیتیں حالت جنگ میں نازل ہوئیں، کون سی آیتیں پیغمبر اکرم پر حالت نماز میں نازل ہوئیں، کون سی آیتیں پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت امن میں نازل ہوئی۔
یہ ساری چیزیں امام علی علیہ السلام نے بیان کی کہ میں جانتا ہوں. اسی لیے ایک مشہور واقعہ ہے کہ مسجد کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا, کہنے لگا یا علی, میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا, تلاوت کرتے کرتے اچانک ایک آیت ایسی میں نے پڑھی جس کے پڑھنے کے بعد میرا ایمان ڈالا ڈول ہونے لگا, میرا ایمان متزلزل ہونے لگا. امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی آیت ہے جس کو پڑھ کے تمہارا ایمان متزلزل ہو گیا؟ کہا میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, اے میرے رسول سوال کرو ان تمام رسولوں سے جو تم سے پہلے بھیجے گئے ہیں. یہاں میں رک گیا اور یہ سوچنے لگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے سب سے آخر میں ہیں. جب سارے نبی جا چکے تھے تو آیا پیغمبر نے یہ سوال کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا تو مجھے موقع سمجھ میں نہیں آتا, اور اگر نہیں کیا تو جو حکم پروردگار کو پورا نہ کرے وہ رسول کیسا؟ عزیزان کرام, امیر المومنین السلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا واقعا اس آیت نے تیرا ایمان ڈایا ڈول کیا ہے اس لیے کہ تو اس آیت کا شان نزول نہیں جانتا. کہنے لگا مولا بتائیے شان نزول کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت زمین پر نازل ہے نہیں آئی ہے, یہ آیت نازل ہوئی آسمانوں پر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے. اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے تکمیل کر کے واپس پلٹ رہے تھے تو چوتھے آسمان پر تمام انبیاء نے اللہ سے خواہش کی تھی کہ اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک نماز تیرے آخری پیغمبر کے پیچھے پڑھیں, اپنے امام کے پیچھے پڑھیں, اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کا ایک لقب امام الانبیاء بھی ہے. لہذا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی. جب نماز پڑھا چکے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء علیہ السلام نے دو رویا صف باندھ کر مصافحہ کرنے کے لیے جب پیغمبر بڑھے ہیں انبیاء سے, اس وقت جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہو گئے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, ان تمام رسولوں سے پوچھو. کیا پوچھو؟ کیوں بھیجے گئے تھے؟ لما بعثتم, تمہارے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تو احادیث اہل بیت علیہ السلام کے اندر موجود ہے کہ یہ علامہ علیہ السلام کی تفاسیر میں موجود ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب مجھ سے سوال کیا گیا, میں نے سوال کیا کہ لما بعثتم, کیوں بھیجے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا بعثنا علی توحید اللہ وعلی نبوتک وعلی ولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ المعصومین من ولدہ, ہم اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ اللہ کی وحدانیت لوگوں تک پہنچائیں, تمہاری رسالت کو پہنچائیں, علی اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو پہنچائیں, ان کی امامت کو پہنچائیں. عزیزان گرامی, ہو سکتا ہے کہ کسی کو میرے اس جواب سے اختلاف ہو, اور اختلاف ہونا بھی مطلب یہ ہے کہ حق بجانب ہو, لیکن میں نے یہ واقعہ شیعہ کتب سے نقل کیا ہے, ہمارے عقیدے کے مطابق نقل کیا ہے. عزیزان گرامی, اس آیہ کریمہ کو, اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بس میں اب نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جاہل کو حق نہیں کہ قرآن پہنچائے. قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے, دین کو پہنچانے کے لیے تفقہ فی الدین کرنا ضروری ہے پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر انہیں تفقہ فی الدین جنہوں نے کیا ہے ان پر فرض ہے کہ وہ امت رسول تک اس قرآن مجید کے احکامات کو پہنچائیں تاکہ امت انحراف عملی سے محفوظ رہے, احکام پروردگار کے سے اختلاف کرنے سے محفوظ رہے. 2 نمبر. تیسری چیز یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید علم ہے, مکمل علم ہے, اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ قرآن آیا ہے رسول کی طرف, رسول آیا ہے ہماری طرف, لہذا ہمیں قرآن لینا ہے رسول سے. اگر ہم اس قرآن کو خود پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو جس کی 6,666 آیتوں میں اللہ نے اولین و آخرین کا سارا علم رکھا ہے, یہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات آگے ہے سامنے, تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں جانشین حضرت امام علی رضا علیہ السلام موجود تھے بغداد میں. مامون رشید عباسی نے
جو بیمار تھا شفایاب ہوا، اس کی ماں نے منت مانی تھی کہ میرا بیٹا صحت یاب ہوگا تو میں اپنے بیٹے کے لیے مال کثیر اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی۔ جب وہ صحت یاب ہوگا تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، مامون رشید عباسی سے کہا کہ علماء سے پوچھو کہ مال کثیر کی مقدار کتنی ہے۔ اس کی ماں نے جب اس سے یہ کہا، اس نے علماء کو بلا کے پوچھا، لیکن ہر ایک نے اپنا جواب الگ دیا۔ کسی نے کہا 1,00,000 دینار، کسی نے کہا 80,000 دینار، کسی نے کہا 1,000 دینار، کسی نے کہا 500 دینار وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد سرکار امام الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوایا گیا۔ امام الرضا علیہ السلام نے فرمایا کہ 80 دینار مال کثیر ہوتا ہے۔ مامون رشید عباسی نے کہا کہ یہ جواب آپ نے اپنی رائے سے اپنی طرف سے دیا ہے، قرآن مجید سے دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، قرآن مجید سے یہ جواب ہے۔ کہا قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جس میں یہ تعداد لکھی ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے کثیر موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے۔ تو وہ 80 مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے مدد کی ہے، لہذا 80 کے عدد کو کثیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لیے آل محمد علیہ السلام جب بھی بولتے ہیں قرآن مجید کی زبان سے بولتے ہیں، اور آل محمد علیہ السلام کی عظمت تو بہت بلند ہے۔ ان کے گھر میں کنیزی کرنے والی فضا بھی 30 سال تک صرف قرآن مجید سے گفتگو کرتی رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، خداوند کریم ہمیں قرآن مجید پڑھنے، قرآن مجید کو سمجھنے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی باتیں آپ کے سامنے ہوں گی، بس یہ نکات یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید علم کی کتاب ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے تفقہ فی الدین کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اس کتاب میں ہر چیز کا علم موجود ہے۔ اس کو وہی سمجھا سکتا ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہوگا۔ اور اس کے بعد قرآن مجید آیا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یہ ان کے اوپر نازل ہوا ہے، اور وہ قرآن مجید پیغمبر کی طرف آیا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آئے ہیں۔ لہذا یہ بات بالکل واضح ہے، اگر ہم نے اس روٹ کو فالو کیا تو قرآن مجید سے ہمیں ہدایت ملے گی۔ ورنہ ہر آدمی بولتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، تو بھائی جہاں میں کا لفظ آ جائے وہاں ہدایت نہیں رہتی۔ ہدایت آتی وہاں ہے جہاں میں کی نفی کر دی جائے، اور اپنے آپ کو محمد وآل محمد علیہ السلام کے سامنے سرنڈر کر کے پیش کر دیا جائے، تاکہ وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائے۔ یہ قرآن مجید رمضان المبارک قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے۔ ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ بس دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم بحق محمد وآل محمد ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اس مہینے میں جتنی رحمتیں برکتیں تیری ہیں ان سے ہمیں مالا مال فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ آج کی اس محفل کے صدقے میں ہمارے کچھ مرحومین ہیں جو گزشتہ شعبان کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ان میں جناب سید اخلاق حسین ابن مختار حسین، جناب قمر کاظمی صاحب، اور اس کے علاوہ ساجدہ زیدی بنت انصار حکیم انصار حسین، اور اپنے تمام مرحومین والدین اور مرحومین کو یاد کر کے سر رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔